ٹہل جائے گا اور تر کالی کملی وہ آ جائیں گے، محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق شفاعت دیا گیا۔ قیامت کے دن حضور کی شفاعت سے امت کی بگڑی بنے گی۔ اپنی جگہ پہ تشریف رکھیے۔ اب بلا تاخیر قبلہ استادی مکرم کا بیان شروع ہوتا ہے۔ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی تبارک فی القرآن المجید فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی الجود والکرم صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کی، جو خالق کائنات بھی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے قل قمر لیلۃ البدر لم ارا، کبھی دیکھتے کیسے کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے۔ خدا نے اس سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ڈالیا سی۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ وہ خوبصورت پیکر بنایا، وہ جمال آفرین، وہ حسن مجسم سراپا اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا کہ کائنات میں اس کی نہ مثل ہے نہ اس کی مثال ہے۔ انوکھا، نرالا، ذیشان، عالی مرتبت، پاکیزہ وجود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میرے رب نے بنایا۔ حضور کی مثال حضور ہی ہے، اس بے مثل کی کوئی مثال نہیں ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے، اس میں مفعول کے معنی میں کہ بار بار تعریف کیا گیا، خوبیوں کا مرکب، اوصاف حمیدہ کا مجموعہ، جس کی بار بار تعریف کی جائے، تعریف کرنے والے تھک جائیں، تعریف ختم نہ ہو، روشنائی ختم ہو جائے، تعریف ختم نہ ہو، قلم ٹوٹ جائیں، تعریف ختم نہ ہو، زندگیاں بیت جائیں، صحائف ختم ہو جائیں، تعریف سنبھالا ہے۔ آج تک نام محمد سنتے آ رہے ہیں، ہر بار نئی چاشنی ملتی ہے، نئی تازگی ملتی ہے، میٹھا ہے، دل آویز نام ہے۔ میرے شہر کے ایک شاعر نے کہا تھا، تینو سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، تینو سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں۔ تو ان کا نام شہد سے میٹھا ہے، دل آویز بھی ہے، خوشبودار بھی ہے، سراپا حسن بھی ہے، پیکر جمال بھی ہے۔ تو کہا تم تو اہل زبان ہو اور تم تو جانتے ہو کہ لفظ محمد کا معنی کیا ہے، تو تم محمد بھی کہتے ہو اور عیب بھی لگاتے ہو۔ ایک بات کرو، یا یہ لفظ کہنا چھوڑ دو یا عیب لگانا چھوڑ دو۔ تو قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ خدا شناسی تو بڑی دور کی بات تھی، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر حضور نہ آتے۔ مجھے بتاؤ، انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود درختوں کو، بہائم کو، چوپایوں کو، حشرات الارض کو اپنا معبود نہیں سمجھتا تھا، مٹی کے مادوں کے آگے ماتھا نہیں ٹیکتا تھا، لکڑی کے وثن اور پتھر کے صنم اس کے معبود نہیں تھے۔ آٹا گوندھ کر کے جو بت تراشے گئے ہوتے اور دھوپ میں رکھ کے خشک کیے گئے ہوتے، ان کے چرنوں میں اپنی پیشانی نہیں رگڑتا تھا۔ خدا شناسی تو بہت بڑی دولت ہے، یہ خود شناس بھی نہیں تھا کہ جو اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی بھی نہ اڑا سکے، یہ اس کے آگے ہاتھ جڑے کھڑا تھا اور اس کو اپنا حاجت روا مانتا تھا، اور اس کو اپنی ضرورتوں کا کفیل مانتا تھا۔ اس کی پیشانی کا تقدس اس کے قدموں میں پامال ہوتا تھا۔ یہ تو میرے حضور نے آ کے بتایا، یہ تیرے معبود نہیں ہیں۔ یہ چاند، سورج، ستارے، اجرام فلکیہ، مظاہر فطرت، نباتات، بہائم، چوپائے، حشرات الارض،
حتیٰ کہ چلتی ہواؤں، بہتے پانیوں کو انسان نے اپنا معبود سمجھا۔ انسان کی تاریخ تو بڑی شرمناک ہے۔ اس نے کیچووں کو ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے، سورج کو پوچھتا ہے یہ تیرا معبود نہیں ہے، یہ نوکر ہے تیرا، یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے اور بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا ہے۔ درختوں کو پوچھتا ہے جا میں نہیں، تو اس درخت کو کہہ دے تجھے اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ درخت آ کے قدموں میں سلامیاں پیش کرتا ہے۔ پتھروں کو پوچھتا ہے یہ دیکھ پتھر ابو جہل کی مٹھی میں کلمے محمد عربی کے پڑھ رہے ہیں۔ اب انسان کی آنکھ کھلی کہ جن کو میں معبود سمجھتا تھا وہ تو میرے نوکر نکلے، وہ تو محمد عربی کے یہ تو آنسو نہیں تھمتے۔ پوچھا کیا؟ کہا کہ وہ بات جو یاد آتی ہے تو میری ہنسی نہیں رکتی، وہ یہ کہ میں ایک سفر پہ جانا تھا تو سفری معبود ہم اپنے ساتھ رکھتے تھے، جو راستے میں جہاں پڑاؤ ہوتا سامان سے نکال کر کے سامنے رکھتے ہوئے پوجا پاٹ شروع کر دیتے۔ تو سامان کچھ زیادہ تھا، سفر لمبا تھا، تو میں نے پتھر کا بت رکھا، لیکن جب سامان اٹھایا تو کافی بوجھل تھا، تو میں نے سوچا کہ سامان کا وزن ہی کافی ہے، تو اپنے خدا کا بوجھ بھی ساتھ اتنا اٹھاؤں گا تو کوئی ہلکا پھلکا معبود تیار کر لینا چاہیے۔ تو میں نے آٹا گوندا اور اس کا ایک چھوٹا سا معبود تیار کیا، پھر دھوپ میں رکھ کے خشک کر لیا، اور پھر اس کو میں نے اپنے ساتھ سفر میں رکھا۔ راستے میں اس کی پوجا پاٹ کرتا، تو وقت چلتا رہا۔ جو میرا اندازہ سفر تھا تو شاید سفر اس کی مطابقت میں تھا۔ ایک زمانے میں میرے پاس آیا تو میں نے کہا کہ وہاں کے حالات بتائیے کیسے ہیں، تو کہنے لگا کہ وہ آسمان کو چھو رہے ہیں۔ میں نے کہا میں وہاں کے مادی حالات نہیں پوچھ رہا، میں وہاں کے مذہبی اور سماجی حالات کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ان کے مذہبی حالات یہ ہیں کہ ان میں سے ایک طبقہ آج بھی بتوں کو پوجتا ہے۔ اچھا، ان کا خیال یہ ہے کہ ان کو اگر پیسے دیں تو یہ خوش ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا وہ کیسے پیسے دیتے؟ کہتے وہ بت کے آگے کرنسی جلاتے ہیں، تو جب کرنسی جلتی ہے تو ان کا خیال یہ ہے، ان کا ظلم باطل یہ ہے کہ بت راضی ہوتا ہے تو پھر زیادہ پیسے دیتا ہے، تو اس طرح وہ اس کو خوش کرنے کے لیے اپنی کرنسی بت کے سامنے جلاتی ہے۔ تو ساتھ ہی ہنس پڑا، کہنے لگا اب کافی سیانے بھی ہو گئے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا کہ میرا ایک دوست ہے تو بڑا پرلے درجے کا بخیل اور کنجوس ہے، تو ایک دن میں اس کے گھر ملنے گیا تو بت کے آگے کافی زیادہ کرنسی جلا رہا تھا، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں دیتا اور اتنی زیادہ کرنسی جلا رہا ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، اتنے پیسے جلا رہے ہو؟ تو اس نے کوئی جو آدھ جلے ہوئے نوٹ تھے ان کو پکڑ کے مجھے دکھاتے ہوئے کہا یہ فوٹو کاپی ہے۔ تو میں نے کہا کہ اپنے خدا سے دھوکہ کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے اسے کوئی پتہ نہیں چلتا اصلی ہے کہ نہیں۔ تو یہ ان کا اعتقاد ہے کہ پتھر کی ان بے جان مورتیوں کو کوئی سمجھ نہیں آتی، پھر بھی ان کی پیشانی ان کے آگے جھکتی ہے۔ یہ انسانی رسوائی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن میرے حضور نے ہمیں پستیوں سے اٹھا کر بلندیوں تک پہنچایا، اور ہماری پیشانی درختوں، اجرام فلکیہ، مظاہر فطرت، پتھروں کی مورتیوں سے ہٹا کر کے ہماری پیشانی ایک رب کے حضور سے ملا دے۔ ساری زندگی اس کا شکریہ ادا کرتے رہیں۔ اپنے دامن میرے حضور کا نہیں ہے، اور یہ ہے بچہ لیکن ماں نے گٹی میں پیار حضور کا دیا ہے، تقدس روح تک اتر گیا ہے۔ تو شعور اس دہلیز سے ملتا ہے، نور اس چوکھٹ سے ملتا ہے، سارے اجالے اور ساری روشنیاں محمد عربی کے دربار سے ملتی ہیں۔ سید سلیم گیلانی کا ایک شعر ہے، ذرا اس کا حسن ملاحظہ کیجئے۔ نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آ گئی تھی، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آ گئی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔ زندگی کا سارا جمال اور زندگی کی ساری خوبصورتیاں انسان کو ملی ہیں تو حضور کی چوکھٹ سے نصیب ہوئی۔ مجھے آپ بتائیے کہ دنیا کی منڈی میں انسان فروخت ہوتا تھا، اور کبھی منڈی مویشیاں میں آپ اگر نہ جانے کا اتفاق ہوتا ہو، لیکن عید قربان کے موقع پر تو کوئی قربانی کا جانور خریدنے کے لیے تو آپ کو جانا ہی پڑتا ہے، تو وہاں آپ منظر دیکھتے ہیں کہ جانوروں کے منہ کھول کھول کے ان کے دانت گن گن کے عمروں کا اندازہ کیا جا رہا ہوتا ہے۔
ان کی کمر کو ٹٹول کے ان کے وزن کا اندازہ کیا جاتا ہے. یہی کچھ انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے. ان کی کمر پہ بوجھ لاد کر کے ان کو چلایا جاتا تاکہ پتہ چلے کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے، اس کی کتنی بولی ہے. منڈیوں میں انسان بک رہے ہوتے انسانوں کے ہاتھ میں. زنزالت، کوئی کچہری، کوئی ضابطہ، کوئی اخلاقیات ایسے نہ ہوں کہ جو اس کے حقوق کی بات کر سکے. اس زمانے میں میرے حضور کہتے ہیں بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے. کیا خیال ہے اس ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی اور بلال فرش اٹھ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا. جو غلام آقا کے جوتے اٹھانے کا روادار بھی نہیں ہے، اس کے لیے بھی اس کو اذن لینے کی ضرورت ہے. آپ نے قرآن مجید میں بارہا پڑھا فذالک الذی یدع الیتیم، یہ وہ بدبخت شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. یہ یتیم کو عملاً دھکے دیا کرتے تھے. تاریخ بتاتی ہے یتیم کو کھانا دے دیتے تھے لیکن عزت نہیں دیتے تھے. بات کھانا دینے کی نہیں ہے، بات عزت دینے کی. کلا بل لا تکرمون الیتیم، کہا ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ ان کا یہ تھا حج یا عمرہ کر کے آؤ تو غریبوں میں بیٹھ کے زیادہ باتیں نہ کرو. حج عمرے کی باتیں بھی علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے ہی دیں، لیکن اتنا زیادہ نہیں کہ جو محروم لوگ ہیں، آپ عمرہ کر کے آئے ہیں، حج کر کے آئے اور وہاں کی باتیں ان کے سامنے کر رہے ہیں تو ہر وقت جب آپ باتیں کریں گے تو ان کو بہت زیادہ طلب ہوگی اور وہ طلب ان کی جو ہے وہ پوری نہیں ہو پائے گی. تڑپ بڑھے گی لیکن ان کو راستہ نہیں مل رہا ہوگا. ہمیں تو یہ بھی کہا گیا اور ہم بڑی بڑی گاڑیوں کی باتیں غریبوں میں بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں. کروڑوں اربوں کی باتیں کروڑ پتی ارب پتی لوگوں میں بیٹھ کے کیا کرو لیکن غریبوں میں بیٹھ کے نہ کیا کرو. ان کا دل دکھتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور وہ بیچارے کس اذیت سے گزرتے ہیں. ہمیں اس بات کی ترغیب دی گئی ہے. کسی نے کہا تھا کہ امیر لوگ آسائش نہ چھوڑیں، بھلے نہ چھوڑیں، لیکن نماز چھوڑ دیں تو غریبوں کی جان سوکھی ہو سکتی ہے. آسائش نہ چھوڑیں، اپنی زندگی آسودہ گزاریں جس طرح اللہ نے ان کو بڑا دیا ہے، لیکن نمائش نہ کریں جس سے لوگوں کے لیے اذیت بنے. تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی ترغیب تھی. تو کہاں یتیم کو دھکے دیے جا رہے ہیں اور کہا یتیم کے سامنے اپنے بچے سے بھی پیار کا اظہار نہ کرو. یہ گھر کر لینا جہاں یتیم ہو وہاں اس بات کا خیال رکھنا کہیں جو ہے وہ اس کا دل نہ پسیج جائے اور وہ اذیت میں نہ چلا جائے. تو کہاں انسانیت سسک رہی تھی اور میرے حضور نے آ کے کہاں سے اٹھا کے کہاں تک پہنچا دیا. غلامی انسانیت کو توڑ توڑ کے کھا رہی تھی اور غلام بکتے تھے منڈیوں میں. اور آپ نے سنا حضور تشریف لائے تو ثویبہ نے جا کے ابو لہب سے کہا کہ تجھے بھتیجا نصیب ہوا ہے. تو اس نے کہا جا تو آزاد ہے. تو گویا حضور نے صحنِ کائنات میں قدم رکھا، غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگی. پھر اتنے طریقے دیے غلام آزاد کرنے کے. قسم توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، کفارۂ زہار میں غلام آزاد کرو، کفارۂ قتل میں غلام آزاد کرو، روزہ توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو. ویسے ترغیب تھی غلام آزاد کرنے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعہ کو ایک غلام آزاد کرتے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے. غلام آزاد ہونے لگے. مسلمان غلام ہے، کافر غلام ہے، اس کو بھی آزاد کرنے کے لیے کہا مکاتبت کر لو غلام سے، غلام سے طے کر لو اور وہ کچھ کمائی کر کے تمہیں دے دے اور تم اسے آزاد کر دو. مختلف طریقے دیے غلام آزاد کرنے کے. غلام کی آزادی اللہ کی رضا. جس نے یتیموں کی فریاد سنی، جس نے بیواؤں کی سسکیوں اور ان کی چیخوں کی روک تھام کی، جس نے لاچاروں اور مجبوروں اور جو ہے وہ جن کا کوئی مددگار نہیں تھا ان کی دستگیری کی. وہ عرب کے ریگزاروں میں دبی معصوم بچیاں جن کا کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں تھا، جن کی نہ کوئی FIR کٹتی تھی، نہ ان کے لیے کوئی موم بتیاں جلاتا تھا، نہ ان کے لیے کوئی جلوس نکلتا تھا، نہ کوئی احتجاج ہوتا تھا. وہ ریت میں جذب ہو جاتی، ان کے آنسو بھی وہی جذب ہو جاتے، سسکیاں بھی وہی دب جاتی، ان کی کوئی فریاد نہیں تھی. میرے حضور نے آ کے کہا تھا سن لو میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور لوگوں کو بتایا کہ بیٹیاں عزت کی جگہ پہ ہوتی ہیں، اور جو 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں اللہ کی رضا کے لیے پروان چڑھا کے ان کا نکاح کرے تو فرمایا میرے ساتھ وہ جنت میں ایسے دیڑے ہوگا جس طرح 2 انگلیاں قریب ہیں.
تو یہ حضور نے دیا تھا، جس نے انسانیت کو اتنا کچھ دیا. کیا اس نبی کے خاکے تراشنے بیٹھ جاؤ گے؟ اتنی بے مروتی، اتنی بے وفائی. تم تو دم دم درود پڑھو اس آقا پہ، پھر بھی حق کے شکر ادا کرو. ایک نشانی پوری ہو گئی، لیکن حضور کا چہرہ ہی سب سے بڑا نشان تھا. لیکن میں نے بھی در در کی خاک چھانی تھی. شب ہجر کی سختیاں ہم جانے یا خدا جانے، بلا کشوں پہ جو گزری واعظ تیری بلا جانے. تو کہا کہ میں نے بھی مشقتیں سہی تھی، میں بھی اتنی جلدی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اگرچہ چہرہ بتا رہا تھا. میں نے کہا میں نشانیاں پوری کروں گا تو پھر مانوں گا. چند دن ڈال کر کے پھر کھجوریں لے آیا، ہدیے کی نیت سے حضور کو پیش کی تو حضور نے قبول فرما دی. اب تیسری نشانی پوری نہیں ہو رہی تھی، موقع ہی نہیں لگ رہا تھا. کہتے ایک دن ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور ہوا میں مہک آنے لگی. میں نظر اٹھا کے دیکھا تو حضور آ رہے تھے. تو خیر میرے باغ میں حضور تشریف لائے. حضور نے اپنی چادر کو اپنے کندھے پہ ڈالا ہوا تھا اور میں حضور کے پیچھے پیچھے ہوتا تھا. میری آرزو تھی کہ ہوا کا کوئی تیز جھونکا آئے اور چادر ہٹے اور میں مہر نبوت دیکھ لوں، لیکن ایسا موقع مل نہیں رہا تھا. حضور میرے ارادہ قلب سے آگاہ ہوئے. فَأَلْقَ إِلَيَّ رِدَاءَهُ، حضور نے خود چادر اتار کے میری جانب پھینکی اور پھر اپنی کمر کو تھوڑا سا خم دے کے میری جانب موڑ کے کہا انظر الی ما امرت بہ، اس پادری نے جو بتایا تھا دیکھ لے. تو کہا میں نے ان آنکھوں سے دیکھا کہ حضور کے دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی. لوگوں نے کہاں کہاں کے سفر کیے، اب یہ حضور کے ہاتھ پہ بیٹھ اسلام کرتے. غریب الدیار، گلی گلی کی خاک چھاننے والا، در 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 کی خدمتیں کرنے والا آج منزل پہ پہنچ گیا ہے. آج بچھڑا ہوا شخص محبوب کے قدموں پہ پہنچ گیا ہے. پھوٹ پھوٹ کے روئے. راستے کی سختیاں، کبھی غلام بنایا جانا، کبھی پادریوں کی خدمت، کبھی گھر سے نکالا جانے کے مرحلے، ساری گھڑیاں یاد بھی آ رہی تھی. لیکن منزل مل جائے. یا الہی چاہے وہ فلسطین میں ہے، چاہے وہ یمن میں ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی اور خطے میں ہے، خانہ جنگی کی آگ میں جلتے جلستے ہوئے شامی مسلمان ہے. اللہ سب کی مدد فرما، اللہ سب کو خیر کی راہیں عطا کرے. اللہ میرے ملک کو اپنی خاص پناہ، امان اور حفاظتوں کا حساب دے. ادارت المصطفیٰ حلقہ ڈڈیال کے جملہ ذمہ داران، جملہ کارکن اور آنے والے سارے شرکاء کو اس اجتماع کی برکتیں یہاں سے ہٹنے سے پہلے ان کے نامہ اعمال میں ڈال دے. اللہ ان کی زندگیوں میں رحمت نازل کرے، ان کے گھروں میں برکتیں ان کے جانے سے پہلے بھیج دے. اپنی خاص عنایت مقصود فرما. یہاں درس قرآن کے جو سلسلے ہیں ان میں برکتیں عطا کر. اپنے محبوب کی غلامی میں زندگی سی میں موت عطا کر. ہمیں 5 گانا نماز کے سجدے عطا کر. اللہ ہمیں خیالوں کی طہارتیں دے دے، ہمیں سوچوں کی پاکیزگی دے. ہمیں حج کی سعادت سے بہرہ فرما. اللہ ہمیں رزق حلال، رزق وسیع، رزق سہل، رزق مبارک اور رزق فراواں عطا کر. ہمیں حرام کے ایک لقمے سے بھی محفوظ فرما. اللہ یہاں برکتیں کر دے، یہاں کے مکینوں پر اپنا خاص فضل اور کرم نازل فرما. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گزشتہ روز حاجی محمود حسین صاحب انتقال کر گئے. آپ سارے لوگوں کی آمین کے ساتھ ان کے لیے اور آپ سب لوگوں کے جتنے بھی اعزاء و اقرباء اس دنیا سے چلے گئے سب کے لیے دعا ہے اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم. انگریزی